اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الطور شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ کس کے بارے میں قسمیں کھائی ہیں؟ قیامت کے بارے میں۔ والطور و کتاب مستور، اور کوہ طور کی قسم، اور کتاب لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ یہ دو قسمیں ہو گئیں۔ پھر ایک منشور، جو وہ کتاب جو کہ اوراق میں لکھی گئی، کشادہ اوراق میں لکھی گئی ہے۔ والکتاب معمور، اور آباد گھر کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ وہ سقف المرفوع، اور اونچی چھت کی یعنی آسمان کی قسم کھائی ہے۔ والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم کھائی ہے۔ کس بارے میں کھائی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں کھائی ہے کہ اللہ کا ان عذاب رب کا لاواقع، کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، اور اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اگر اللہ روکے تو روک سکتا ہے، اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جزاک اللہ۔ یوم تمور السماء مورا، جس وقت آسمان ہو جائے گا مورا، کپانے لگے گا یعنی ہلنے لگے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ جو ہیں وہ اڑنے لگیں گے۔ تو ویل یومئذ للمکذبین، پس اس دن خرابی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ جھٹلاتے ہیں۔ الذین هم فی غود یلعبون، وہ لوگ جو کہ بحث و مباحثہ میں کھیلتے رہتے ہیں، بحث و مباحثہ میں لگے رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو آتش کی طرف بلایا جائے گا۔ کون سی آتش؟ یعنی جہنم کی آگ کی طرف بلایا جائے گا، اور ان کو دھکیل کر کر اس میں ڈالا جائے گا۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہی تو ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے، جھوٹ سمجھتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا تم اس کو دیکھتے ہی نہیں ہو؟ اصلھا فاصبروا، تم داخل ہو جاؤ اس میں۔ فاصبروا، صبر کرو، او لا تصبروا، یا تم صبر نہ کرو۔ سواء علیکم، یہ تمہارے لیے دونوں برابر ہے۔ یعنی دنیا میں تو ہم تمہیں اس کی طرف، ایمان کی طرف بلاتے تھے، لیکن تم ہماری بات مانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم صبر کرو یا نہ کرو تو تمہارے لیے یہ سب برابر ہے۔ انما تجزون بما کنتم تعملون، اور جو تم نے کام کیے تھے نا دنیا میں، ان کا تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا، اسی کا بدلہ دیا جائے گا، کم زیادہ نہیں، پورا پورا دیا جائے گا۔ تو آیت نمبر 2 سے 3 تک اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ تو کوہ طور کی قسم آیت نمبر 1 میں کھائی ہے، یعنی اس پہاڑ کی جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی تھی۔ پھر 2 اور 3 میں کتاب کی قسم کھائی ہے، جو کشادہ اور آگ میں لکھی گئی ہے۔ اس سے مراد توراۃ، زبور، انجیل، صحف انبیاء ہیں، اور بعض مفسرین نے بیان کیا اس سے مراد اعمال نامہ ہے۔ آباد گھر سے مراد ہے یا تو یہ زمین ہے جس میں خانہ کعبہ ہے، یا پھر بیت اللہ ہے۔ جو کبھی حج اور عمرہ اور
طواف اور زیارت کرنے والوں سے خالی نہیں رہتا۔ بتایا پھر ساتویں آسمان پر موجود ایک کعبہ جسے روایت کے مطابق بیت المعمور کہا گیا ہے، اس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے اونچی چھت کی قسم کھائی، اس سے مراد آسمان ہے کہ یہ پوری زمین پورے کعبے کی طرح چھایا ہوا ہے۔ آیت نمبر 6 میں ابلتے ہوئے دریا کی قسم کھائی ہے، اور جو سمندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کاموں کے لیے لگایا ہوا ہے۔ سب چیزیں جو ہے انسانوں کے لیے ہی کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ ہر چیز کو اس کے کام پر لگا دیا۔ انسان سے بے شمار فائدے حاصل کر رہا ہے۔ تو آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ عذاب سے مراد آخرت ہے یہاں مخاطب، چونکہ وہ لوگ ہیں نا جو مانتے ہی نہیں تھے آخرت کو، تو اس لیے اسے عذاب کہا گیا ہے، ورنہ نیک لوگوں کے لیے تو وہ عذاب نہیں ہوگا نا۔ ان 5 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ آخرت جو ہے وہ ضرور ہوگی، یعنی یہ سب باتیں نا اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ آخرت ہوگی اور انسان سے دنیاوی اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ آگے نیک لوگوں کے متعلق بتا رہے ہیں۔ ان المتقین فی جنت النعیم، تو وہ لوگ جو کہ پرہیزگار ہیں نا وہ جنت اور نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ فاکہین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ فاکہین خوشحال ہوں گے ان نعمتوں سے جو کہ ان کے رب نے انہیں دی ہیں۔ وواقہم عذاب ربہم عذاب الجحیم، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو جہنم کا عذاب ہے نا اس سے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ اس میں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم کھاؤ پیو ہر چیز میں سے جو اللہ نے دی ہے، ہنسی خوشی کھاؤ پیو اور مزے سے زندگی بسر کرو، اس وجہ سے کہ تم دنیا میں اچھے کام کرتے تھے۔ متکئین علی سرور مصفوفات، اور وہ جو لوگ نیک ہوں گے نا وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں کے اوپر، جو کہ تخت برابر اللہ نے بچھائے ہوئے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والے سے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وتابعتہم ذریاتہم، اور پیروی کی ان کی اولاد نے۔ اب ایمان والوں کی بات ہو رہی تھی، اب ان کی اولاد کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتابعتہم، اور ان کی پیروی کی، ذریاتہم، ان کی اولاد نے بھی، ٹھیک ہے، بالایمان، ایمان میں، یعنی جیسے ان کے والدین تھے نا با ایمان، اس طرح وہ بھی با ایمان تھے، ہو گئے اپنے پیرنٹس کی وجہ سے۔ الحقنا بہم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم وہاں ان کے ساتھ یعنی جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے ہم ان کی اولاد کو بھی، اور الحقنا بہم ذریاتہم، ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما آلتناہم، اور ہم کمی نہیں کریں گے ان کے اعمال من اعمالہم، ان کے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے، ان اعمال میں کمی کیے بغیر ان لوگوں کو جو کہ اس درجے کو نہیں پہنچے ہوں گے ان کے ساتھ، ان کے پیرنٹس کے ساتھ ملا دیں گے۔
کل امری بما کسب رہین، اور ہر انسان جو ہے، ہر آدمی جو ہے، اس نے جو کمایا اسی میں وہ پھنسا ہوا ہے، اسی کا اس کو پھل ملے گا۔ امددنہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون، اور امددنہم ہم مدد کریں گے ان کی، یعنی نیک لوگوں کی ہم مدد کریں گے، بفاکہۃ و میووں سے، ولحم مما یشتہون اور گوشت سے، جتنا بھی وہ چاہیں گے اتنا ہی کھا سکتے ہیں، وہاں کوئی کمی بیش ان کے لیے نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ یتنازعون فیہا کأسا لغوا فیہا ولا تأثیم، اور وہ لپک کر لیں گے، خوشیاں منائیں گے، ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی جیسے دنیا میں کرتے ہیں نا خوشی کے موقع پر، ویسے ہی وہ کریں گے، ایک دوسرے سے جام چھپٹ کے لیں گے، پیئیں گے، تو لیکن اس میں کوئی ہذیان ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، نہ دماغ چکرائے گا، نہ کوئی غلط بات ہوگی، اپنے ہوش و حواس میں رہیں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور پھریں گے ان کے ساتھ غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، تو خدمت گار لڑکے ایسے ہوں گے جو جیسے کہ موتی ہوں، ان کے آس پاس پھریں گے، ان کی خدمت کریں گے، اور ان کی عمریں وہی رہیں گی، ہمیشہ وہ اسی عمر میں رہیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے نا آپس میں گفتگو کریں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے تو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈرتے رہتے تھے، پتہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ من اللہ علینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی فرمائی، وہ واقعنا عذاب السموم، اور ہمیں آگ کے لپٹ کے عذاب سے ہمیں محفوظ کر دیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، اس سے پہلے ہم دعائیں کیا کرتے تھے، یعنی جب ہم دنیا میں تھے تو ہم دعائیں کیا کرتے تھے، تو اللہ نے وہ قبول کر لی دعائیں۔ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بڑا آسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ نصیحت کیے جائیے، آپ نصیحت کرتے رہیں ان لوگوں کو جو کہ ایمان نہیں لائے، ان کو نصیحت کرتے رہیے، اور آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے کاہن نہیں ہیں اور نہ آپ دیوانہ ہیں۔ وہ ایسے الزام لگاتے تھے نا کہ یہ کاہن ہے، دیوانہ ہے، تو نعوذ باللہ آپ نہ کاہن ہے نہ مجنون، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ہم یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، کافر تو ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ یہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے۔ نتربص بہ، تو ہم انتظار کرتے ہیں اس کے لیے، ریب المنون، گردش زمانے کا، زمانہ گردش کرے گا تو ان کو خود ہی رزلٹ مل جائے گا جو یہ کرتے ہیں نا اس کا۔ ہم تو یہ انتظار کر رہے ہیں، ان کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں۔ کل، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم کیوں ان کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار، تم کون ہوتے کرنے والے؟ آپ فرما دیجئے تربصوا فإنی معکم من المتربصین، کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔
دیکھتے ہیں کس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ام تامروہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا تمہاری عقلیں تمہیں یہی سکھاتی ہیں، بلکہ یہ لوگ تو ہیں ہی نافرمان۔ تو آیت نمبر 29 تا 31 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین پر سنجیدگی سے غور کرنے کی بجائے طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے تاکہ عام لوگ بھی اسلام کی طرف توجہ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نصیحت کیے جائیے۔ پھر کفار کہتے تھے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں نا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے بت جو ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ناکام ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، کیونکہ ہمارے بتوں کو ہر وقت برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو، ان کا منہ بند کر دیجئے یہ کہہ کے کہ ہاں میں انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو کہ تمہاری شامت کب آتی ہے اور کب تم اپنے کیے کی سزا پاتے ہو۔ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، میں بھی دیکھوں گا اور تم بھی دیکھو گے۔ آیت نمبر 32 تا 33 یہاں تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل مکہ کو کیا تھا، سرداران مکہ جو تھے نا، انہیں بڑا غرور تھا کہ ہم عقل مند ہیں، ہمارے سے زیادہ کوئی عقل مند ہی نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی ملامت کی اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تمہاری عقلیں یہی سکھاتی ہیں؟ اگر تم اتنے عقل مند ہو تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ تمہاری عقلیں تمہیں یہ سکھا رہی ہیں، الٹے سیدھے کام کرنے سکھا رہی ہیں، پھر اس کا مطلب یہ تم عقل مند نہیں ہو۔ اور تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے ہو، کبھی دیوانہ کہتے ہو، کیا تمہاری عقلیں یہی سکھا رہی ہیں تمہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمہیں توحید کی طرف بلاتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، اور تم ہو کہ ضد اور ہٹ دھرمی میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہو۔ تم نہایت سرکش اور غلط قسم کے لوگ ہو۔ دراصل تم ایمان لا کر اپنی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے۔ ام یقولون تقوّلہ بل لا یؤمنون، وہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود ہی بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ نہیں، یہ تو ایمان ہی نہیں لاتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ، پس لے آئیں اگر کوئی کلام اس جیسا، کوئی بھی ایک حدیث لے آئیں اس جیسی، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں تو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا پیدا کیے ہیں، کیا یہ کسی چیز کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے؟ کسی نے ان کو پیدا ہی نہیں کیا، وہ خود ہی پیدا ہو گئے تھے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کسی کے پیدا کیے بغیر خود ہی پیدا ہو گئے تھے، یا یہ خود دوسری سب چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا، نہ وہ کسی اور چیز کو پیدا کرنے والے، ان کی حیثیت ہی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ام خالقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے آسمان کو پیدا کیا یا زمین کو پیدا کیا، بلکہ وہ تو یقین ہی نہیں کرتے ان باتوں پہ، کس نے پیدا کیا کس نے نہیں پیدا کیا۔
ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کے، اور یا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دروگے کی حیثیت سے خزانوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے لیے کوئی اللہ نے سیڑھی بنا دی ہے، سنتے ہیں اس پر چڑھ کر اوپر عالم بالا میں جا کر کوئی باتیں سن کے آتے ہیں۔ فلیاتی مستمعہم، بس چاہیے کہ جو وہ سن کے آتے ہیں بسلطان مبین، اس کے وہ ہمیں بتائیں اور اس کوئی دلیل پیش کریں اس کی کہ یہ ہم سن کے آئے ہیں۔ ام لہم بنات ولکم بنون، کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ام لہو، کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وَلَکُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ بیٹے جو ہیں وہ ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں، اور اپنے لیے اللہ نے وہ بیٹیاں بنائی ہیں۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ کہتے تھے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کیا تم ان سے صلہ مانگتے ہو، ام تسألہم، کیا تم آپ مانگتے ہیں، اجرن کوئی اجر، فہم من مغرم مثقلون، اور وہ اس کے بوجھ تلے تاوان کے بوجھ تلے دبے چلے جا رہے ہیں۔ آپ تو کچھ نہیں مانگتے نا اس سلسلے میں ان سے کچھ بھی نہیں اس سلسلے میں مانگتے، تو پھر کیوں وہ ایسے کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم آ گیا ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں۔ ام یریدون کیدا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی داؤ کریں، کوئی مکر کریں، الذین کفروا هم الماکرون، بس جو کافر ہیں وہ خود مکر میں آنے والے ہیں، داؤ میں آنے والے ہیں، وہ کسی پر کیا داؤ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سب داؤ جو ہے ناکام کر دیے۔ تو آیت نمبر 41 میں مطلب یہ کہ کفار ہمارے رسول کی دعوت، توحید، رسالت اور آخرت کو جھٹلاتے ہیں، تو کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم آ گیا ہے، اس وجہ سے یہ جھٹلا رہے ہیں۔ ان باتوں کو انہوں نے جان لیا ہے جن کی حمایت میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے شریک ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی اولاد ہے، آخرت نہیں ہے، ایسی باتیں جھوٹی کرتے ہیں نا، دوبارہ وہ زندہ نہیں ہوں گے، کوئی حساب نہیں ہوگا، تو یہ ساری باتیں کن حقائق کی بنا پر وہ کہتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت پیش کریں نا، دلیل پیش کریں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے معبود ہے اللہ کے سوا کوئی اور بھی، فسبحان اللہ عما یشرکون، تو اللہ کی ذات تو پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وَإِيَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اگر وہ دیکھتے ہیں نا آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا، تو کہتے ہیں کہ وہ یہی کہیں گے کہ یہ گاڑا بادل ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہ بڑی خواہش تھی کہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو کوئی ایسا معجزہ دکھا دیا جائے جس سے یہ
نبوت محمدیہ کی صداقت پر ایمان لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو خود کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں تو پھر وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اس کی کوئی نہ کوئی دلیل کر کے، تعویل کر کے اپنے کفر میں جمے رہیں گے، کیونکہ ان کے دل ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فَذَرْهُمْ، آپ انہیں چھوڑ دے دے، حتیٰ یلقوا یومہم الذی فیہ یوثقون، تو حتیٰ کہ وہ دن آ جائے جب کہ سب بے ہوش کر دیے جائیں گے، یعنی روز قیامت آ جائے، آپ انہیں چھوڑ دیجیے ان کے حال پر، تو پھر جس دن روز قیامت آ جائے گا سب بے ہوش کر دیے جائیں گے، تو انہیں پتہ جائے گا چل یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولہم ینصرون، اور اس دن ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ان کی جو یہ کیا مطلب تدبیریں کرتے ہیں نا، وہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے، وَلَهُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں، عذابًا دون ذالک، اس عذاب سے بھی ڈبل عذاب ہوگا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منکرین کے رویے کی پرواہ کیے بغیر اپنے رب کے حکم کی تعمیل کیے جائیے، صبر کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنے میں لگے رہیے، آپ ہماری حفاظت میں ہیں اور ہماری نگہبانی میں ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو جب آپ اٹھا کریں تو اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو بھی اور اس کی تسبیح کرو جب ستارے غروب ہو جائیں، یعنی کہ رات کو عشاء کی نماز کے وقت اور صبح کی نماز کے وقت بھی اللہ کی تسبیح کرو۔ تو آیت نمبر 49، اس سے مراد مغرب، عشاء اور تہجد کی نمازیں ہیں۔ تلاوت قرآن پاک بھی اور اللہ کا ذکر بھی ستاروں کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کا وقت ہے۔ تو ستاروں کے غروب ہونے سے مراد کیا ہے؟ نماز فجر ہے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ سورہ اپنے اختتام کو پہنچی، اور کل ہم سورہ النجم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا میرے پروردگار، یا رب العالمین، یا مشکل کشا، ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائیاں عنایت فرما، ہم سے یہ ہماری معمولی کاوشیں قبول فرما، اس میں کوئی کوتاہی ہوگی، کوئی غلطی ہوگی، ہمیں معاف فرما، تو ہی غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، ہمیں بخش دینا روز قیامت، آمین ثم آمین۔